محمد بن عبد الوہاب کی کتاب نواقض اسلام میں لکھا ہے کہ شریعت کے کسی حکم کو اگر کوئی شخص ناپسند کرے تو اسلام سے نکل جاتا ہے۔ مترجم نے لکھا جیسا کہ ایک سے زائد شادیاں بھی ایک حکم ہے۔ ناپسندیدگی کے بھی مختلف صورتیں ہیں۔ اگر اسلام کے کسی بھی حکم کو ناپسند کرتا، کراہت کی نظر سے دیکھتا کہ اللہ کا حکم ہے اور اس کو پسند نہیں کرتا، تو یہ کفر ہے، اس میں کوئی کلام نہیں ہے۔ اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ کراہت شرعی حکم سے نہیں کرتا، زمانے کے حالات اور واقعات وہ اس کو کراہت کی طرف لے جاتے ہیں۔ اب ایک بندی کے اتنے اسباب ہی نہیں ہیں وہ اپنی بیوی کو الگ گھر دے سکے، الگ اس کے اخراجات برداشت کر سکے، تو اس کو آپ کہیں کہ آپ دوسری شادی کرو، تیسری کرو، چوتھی کرو، تو وہ تو اس بات کو ناپسند کرے گا کہ میرے سے ایک بیوی کا خرچہ پورا نہیں ہوتا اور آپ کہتے ہیں ایک اور لے آؤ۔ تو وہ کراہت حالات اور واقعات کی بیس پر ہے، وہ شرعی حکم سے نہیں ہے۔ اس بندے کے اسباب، اس کے وسائل، اس کے حالات اس کو اجازت نہیں دیتے۔ اگر ایسی کراہت ہو تو اس کو کفر سے تعبیر نہیں کریں گے، وہ انسان کی اپنی طبعی اور اس کی واقعاتی صورت ہے۔ تو کسی فعل کو ایسا کفر قرار دینا جو بندے کو اسلام سے خارج کرتا ہو، تو اس کے اوپر پہلے اچھی طرح بصیرت سے دیکھنا چاہیے، اس کی نوعیتوں پر غور کرنا چاہیے، پھر وہ جس شخص کے حوالے سے بات ہے اس شخص کے حالات کا بھی دراسہ کرنا چاہیے کہ یہ شخص جو ہے کن حالات سے گزر رہا ہے، اس کی واقعاتی صورت کیا ہے، اس کے بعد جا کر مفتی فتویٰ دیتا ہے۔ اسی لیے عامت الناس کو علماء فتوے کی مسند پر فائز ہوتا ہوا نہیں دیکھتے، نہ اجازت دیتے ہیں۔ فتویٰ خاص طور پر جو کفر اور اسلام کے احکام کا ہو، وہ جو کبار علماء ہیں جو اچھے طریقے سے کفر اور ایمان کے مسائل جانتے ہیں، اور وہ جس شخص کے متعلق مسئلہ ہے اس کے حالات کا ان کو خوب دراسہ ہے، اس کے بعد وہ حکم جاری کرے تو ان کو حق حاصل ہے، کیونکہ اللہ پاک نے ان کو اس مسند پہ فائز کیا ہے جہاں پر وہ بیٹھ کر فتویٰ جاری کر سکتے ہیں۔ تو کبار اہل علم اتنی جلدی نہیں کرتے، بلکہ کچھ علماء تو یہاں تک لکھتے ہیں ایک بندے کے اندر اگر 99 کفر کی وجوہات موجود ہوں اور کوئی ایک وجہ ایسی ہو جو اس کو کافر ہونے سے بچاتی ہو، تو مفتی کا کام یہ ہے کہ اس کو کافر ہونے سے بچانے کی کوشش کرے، کیونکہ کفر کا دائرہ جو ہے وہ ہم وسیع بہت کرتے ہیں نا۔ ہر وہ بندے فتویٰ کفر اسلام کا یہ کافر دوسرا کافر دے رہے ہوتے ہیں جن کو خود قرآن کا صحیح طریقے سے ترجمہ بھی نہیں آ رہا ہوتا۔ تو اس لیے ان مسائل میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ جو صریح کفر ہے وہ کفر ہی ہے، اس میں کوئی کلام نہیں۔